SLA سامنے آیا اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ صوبوں سے ایک تو سیلز ٹیکس آن سب سے بات کی گئی, دوسرا ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ صوبے مان گئے ہیں. IMF سے کوارڈینیشن بھی ہم نے دیکھا 3 روز پہلے. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان, انہوں نے بھی کہا کہ صوبوں کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا. آلدو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ایک بزنس مین اپنے ایکسپینسز کم کر دکھا کر اپنے پروفٹ پہ وہ دیتا ہے, تو یہاں پہ بھی پروفٹ پر ہی ہوگا. لیکن اس کا پوٹینشیل کتنا ہے؟ ایک تو 1 جنوری سے SLA میں لکھا ہوا ہے کہ پروونشل انکم ٹیکس شروع ہو جائے گا آن ایگریکلچر. اس کا کتنا ٹارگٹ کیا ہے, کتنا بڑا پیسہ یہاں سے ہمیں کرنا ہے؟ میں آپ سے گزارش پہلے تو یہ کروں گا, اس کے اوپر میں نے بھی, اگر آپ اب اپنے ہی انٹرویوز کو پیچھے جا کے اپنی آرکائیو میں دیکھیں نا, میں نے بھی بے پناہ یہ ہنٹس دی تھیں, اور گزارش میری یہی ہے, دیکھیں اس اصول کے ساتھ ہم سب کو اگریمنٹ ہونی چاہیے کہ ہر آمدنی کو ٹیکس نیٹ کے اندر آ کے اپنا جو بوجھ ہے اس معیشت کی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا دینا چاہیے, تاکہ اسی طرح ہی ہم وہ تنخواہ دار لوگوں کے اوپر اور ایک غریب آدمی کے اوپر بوجھ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آتا ہے کم کر سکتے ہیں نا, ادروائز تو ہو نہیں سکتا. تو گزارش یہ ہے کہ جو اب اس سے پہلے بھی دیکھیں ایک بہت بڑی بات اور بھی ہے جو آپ نے اس میں بات نہیں کی, اینڈ دین آئی ول کم ٹو دی ایگریکلچرل ٹیکس. میں نے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جو امبیلنس ہے فسکل پیکٹ کی بھی بات ہوئی ہے, میں اس پہ آ رہا ہوں. So that is a much bigger problem کہ آپ کا جو imbalance ہے between fiscal revenues and expenditure and provincial revenues and expenditure, اس کو بھی ریکیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے اپنے کنٹرول میں جو چیز ہے, اس میں کیا ہوگا؟ ڈبل سپینڈنگ نہیں ہوگی کہ وفاق بھی سپینڈ کر رہا ہے اور صوبے بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی. دیکھیں آپ ریوزٹ کریں گے یا آپ ان سے کو شیئر کروائیں گے؟ تیار ہیں اس پر کو شیئر کر, دیکھیں یہ ہونا ہے ابھی تک, دیکھیں یہ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور اس کے اوپر پروونسز آر سیریسلی ریویوئنگ دس. شہزاد دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, سوشل پروٹیکشن 600 ارب روپے اس میں ریکارڈ پیسے رکھے گئے ہیں شہباز شریف صاحب نے BISP کے لیے. اس کے اندر سے 1% آبادی اسلام آباد کے اندر ہے, باقی ساری صوبوں کے اندر ہے. تو کیا یہ فیئر ہے کہ وفاقی حکومت اس سارے کا سارا بوجھ لے کے آگے چلے؟ صوبے کیا اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی کنسنسس ہوا ہے اس پر؟ بالکل, یہ اگریمنٹس, یہ ڈسکشنز آگے چل رہی ہیں کہ اس کے اوپر شیئرنگ ارینجمنٹس کو طے کیا جائے. یہی چیز ڈیفنس کے اوپر بھی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دفاع جو ہے صرف اسلام آباد کے لیے تو نہیں خرچ ہو رہا نا, جو 2500 ارب کے قریب آپ خرچ رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کا دفاع ہے. یہ جو 10,000 ارب کا سود ہے, یہ کیا یہ جو سارے کا سارا قرضہ ہم نے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ سود ہو چاہے ڈیفنس بجٹ ہو, یہ بھی صوبے اس کا بوجھ برداشت کریں گے. میں شہزاد صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ فسکل پیکٹ کے پیچھے سوچ کیا ہے. اگر ہم یہ بحث, اگر یہ یہاں پہ بحث لکھی ہے, صوبے اس ڈسکشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, وہ آج نہ کریں کل یقیناً یہ کام کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ فیئرر تھنگ ہے اس ملک کی معیشت کو, اس کے فائنینسز کو اینکر کرنے کے لیے. اب میں آپ سے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا پوٹینشیل کتنا ہے دیکھیں, ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ آنے سے پہلے دیکھیں آپ نے سپلائی چین, جو ایک اور ہمارے پہ کرٹیسزم تھی کہ ریٹیل اور ہول سیل کو آپ نے ڈاکیومنٹ نہیں کیا. آپ نے اس کے اوپر جو ایفرٹس لیے گئے, آپ کے ہمارے جو یہاں کے جو اینالسٹ تھے انہوں نے اس کو اون نہیں کیا, بٹ IMF نے کیا آپ کے سامنے نہیں لکھا کہ کتنا اس کے اوپر فورسفل انداز کے اندر کام کر رہے ہیں کہ آپ پوری سپلائی چین کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, اور اس کا جو ریونیو پوٹینشیل ہے 50-100 ارب کے قریب تقریباً آپ نے یہاں پہ انکارپوریٹ کیا. اٹ از فار مور دین دیٹ. اب زراعت کے اوپر آ جائیں. دیکھیں زراعت کے اوپر یہ ایک تو پروونشل سبجیکٹ ہے, میں اس کے اوپر کوئی ایسی بات کہنا نہیں چاہتا جو غیر مناسب ہو, بٹ ان سے جو اصول طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ آمدنیز کو ایک سرٹن, جس طرح تنخواہ دار لوگوں کے لیے جو ایک ایگزیمپشن ہوتی ہے, اسی طرح چھوٹے کاشتکار کو ایگزیمپشن دیں, بڑے کاشتکار کو آپ ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے آئیں, وہ اپنی آمدنی اپنی ریونیو کا اکاؤنٹ دے, اس کے بعد اپنے اخراجات منہا کرے. جیسے بھی ہم بات کریں ڈیجیٹائزیشن کریں, FBR کو اب ہم 70-75 سال بعد اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, تو صوبوں سے ٹرانسپیرنسی ہوگی اس معاملے پہ, کیونکہ نہ یہاں لینڈ ریفارمز ہوئے ہیں, کیسے پتہ چلے گا ایک بڑا زمیندار کتنا پیسہ کما رہا ہے, اس کی انکم کتنی ہے. یہ صوبے کیونکہ اس پہ ریزسٹ کرتے آئے تو ممکن ہے کہ وہ چھپائیں ان چیزوں کو, پھر کیسے اس پہ ٹرانسپیرنسی ہوگی؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ اوور نائٹ چینج نہیں آ جائے گی, بٹ اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور جس طرح کاروباروں کے لیے منیمم آپ کا ٹیکس آپ طے کرتے ہیں, اسی طرح آپ مجھے بتائیں پنجاب کے اندر شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے, لینڈ ریکارڈ کو سارے کا سارا کمپیوٹرائز نہیں کر دیا گیا. لینڈ ہولڈنگ کے اوپر تو آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے نا کہ 12.5 ایکڑ سے بڑا فارمر کون ہے, اس کے پاس کتنی لینڈ ہولڈنگ ہے, اور اس کے بعد اس علاقے میں ٹھیکہ کتنا چل رہا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں, آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کی آمدنیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو آئی ول انکریج کہ ان ٹولز کو جو ہم نے اب اس وقت FBR کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں, جس کے بعد یہ سارے کا سارا کیش
یوزلیس ہو جائے گا. دیکھیں شہزاد, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کیش کے اندر کام کر بھی لیں اور اس کے بعد آپ اس سے نہ گاڑی خرید سکیں, نہ آپ پلاٹ خرید سکیں, نہ آپ کریڈٹ کارڈ پہ کچھ خرچ سکیں, نہ اپنے بچوں کو باہر بھیج سکیں کیونکہ وہ ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس موجود ہوں گے, تو کیا فائدہ ہے ایسے پیسے کا. تو آئی ول ارج کہ جو ہمارے فارمر یا جو زراعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہمارے دوست ہیں وہ بھی ڈاکیومنٹیشن کی فولڈ کے اندر آئیں, اپنا جائز حصہ اپنا اس معیشت کی ڈیولپمنٹ میں ڈالیں. ہم ایف بی آر کو اور صوبوں کے ساتھ مل کے زراعت میں یہ بھی کہا ہے, ایس ایل اے میں ہے آئی ایم ایف کے, کہ جو سپورٹ پرائسز ہیں وہ سسٹم ختم کیا جائے گا. انڈیا میں ہوا, ہم نے دیکھا وہاں پہ فارمرز نے کتنا بڑا احتجاج کیا. اب یہاں پہ جو 2 مین آئٹمز ہیں آپ کے ایگریکلچر میں, ویٹ, شوگر کین, اس پہ سپورٹ پرائس ہے, تو یہ ختم کرنے جا رہی ہے حکومت. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس آئی ایم ایف کی ریلیز آپ کے سامنے ہے. جی جی, پہلے تو آپ اس چیز کو ڈفرینشیٹ کریں کہ سپورٹ پرائسز اینڈ فارمر ویل بینگ یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. یہ حکومت خاص طور پہ شہباز شریف صاحب وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے انتھک تگودو کی کہ ہم اپنے فرٹیلائزرز کے اوپر کوئی ایڈیشنل ٹیکسیشن کا بوجھ نہ دیں تاکہ ہمارے فارمرز کا ان پٹ ریزنیبل رہے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے پیسٹیسائڈز کے اوپر کوئی ایڈیشنل لیوی نہیں لگنے دی. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے سیڈز کی ٹیکنالوجی کے اوپر پوری طرح سے پروٹیکشن دی. اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ اس کے اوپر مقصد یہ تھا کہ وہ ماڈرن امپلیمنٹس, ماڈرن چیزوں کے ذریعے جو ایک کاشتکار ہے وہ اپنی ییلڈ, اپنی پروڈکشن, اپنی جو یہ ساری کی ساری اپنی فصل کی جو پیداوار ہے اس کو بڑھا سکے. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے, آپ کو اگری کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, کہ جو سپورٹ پرائسز ہیں اور سبسڈیز ہیں ان سے جو ایسوسیٹ ہوتی ہیں ان کو آپ فیز آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں سپورٹ پرائسز علیحدہ ہیں, سبسڈیز علیحدہ معاملہ ہے. آج بھی اس بجٹ کے اندر 1000 سے زیادہ ارب کی سبسڈیز موجود ہیں. دونوں کا الگ الگ لکھا ہوا ہے, سپورٹ پرائس کا بھی لکھا ہوا ہے اور سبسڈیز کا بھی لکھا ہوا ہے. سبسڈیز کو شارپن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کے پاس بے پناہ انسٹرومنٹس موجود ہیں کسان کارڈ کی شکل کے اندر, جس کے اندر ڈائریکٹلی وہ پیسہ کمزور لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. تو آپ نے اپنے گورننس کے نظام کو امپروو کرنا ہے, اور آپ اگر سپورٹ پرائسز کے پیچھے لگے رہیں گے اور اپنی آپ قیمتیں دنیا کے اندر اتنی مہنگی کر دیں گے اور دنیا کے اندر اشیاء سستی ملیں گی, تو مجھے بتائیں اس کے بعد جو ڈاؤن سٹریم اینڈ اپ سٹریم انڈسٹری ہے وہ کیسے چلے گی؟ اگر کاٹن پاکستان کے اندر 3 گنا مہنگی ہو اور چائنا کے اندر سستی ہو تو ہماری جو آگے گارمنٹ مینوفیکچرر ہے وہ کس طرح اپنا مال بیچے گا؟ تو ہم نے کاشتکاروں کو پروفیٹیبل بنانا ہے, ان کی جو لاگت ہے اس کو کم کرنا ہے, ان کی ییلڈ کو بڑھانا ہے. ہمارے یہاں کہ سپورٹ پرائس اگر شوگر کین پہ ہے لیکن ایونچولی جو چینی کی قیمت ہوتی ہے جب بازار میں جاتی ہے اس کی سپورٹ پرائس نہیں, تو یہ ڈسٹورشن دور کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک معاملہ جو ہے آئی ایم ایف نے جو کہا ہے اپریشیٹ جو منطق اگر ہے مارکیٹ پریکٹسز تو پھر اسی پہ رکھیں. تو انشاءاللہ وی ول موو towards a more efficient معیشت. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو ٹیکس بیس انسینٹیوز ہیں وہ نہیں دیے جائیں گے, گارنٹیڈ ریٹرن نہیں دیے جائیں گے, چاہے وہ پروجیکٹس جو ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے تھرو, ایس آئی ایف سی کے تھرو بھی ہوں. تو اب اس سے کتنا متاثر ہو سکتا ہے جو ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے, ایس آئی ایف سی اس میں ایک 1 ونڈو کے علاوہ یہ کردار بھی ادا کر رہا ہے کہ ہم انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں. اگر گارنٹیڈ ریٹرن نہیں دیں گے یا ٹیکس انسینٹیو نہیں دیں گے, اس سے کتنا متاثر ہوگا؟ گارنٹیڈ ریٹرنز کس شعبے کے اندر آپ نے دی ہیں اور آج وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی آج وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے آپ کو ان کانٹریکٹس کو دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان معاملات کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر یہ کسی ہمارے ڈیولپمنٹل پارٹنر, میں کسی کمرشل بینک کی بات نہیں, میں آئی ایم ایف کو ایز اے پارٹنر ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستان کنسیڈر کرتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیئرفلی اسیس کریں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایس آئی ایف سی نے جو بھی کنسیشنز دی ہیں, جو بھی رعایات پاکستان کی حکومت دے چکی ہے, نو کنسیشن از بینگ کلوڈ بیک ریٹروسپیکٹیولی. آگے جو آپ نے اس نظام کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہر کلاس آف انویسٹر کو ملے. یہ نہ ہو کہ شہزاد صاحب کے لیے کوئی اور سیٹ آف رولز ہیں, میرے لیے کوئی اور سیٹ آف رولز ہیں, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر کے نیچے دکھانے کی کوشش کریں. آئی ایم ایف نے اس پہ اگریمنٹ کیا چائنا کو یا کوئی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے آئی پی پیز تھے اس وجہ سے یہ ہوا ہے؟ آپ اتنا ویل ریسرچ پروگرام کرتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ دیر از اینی کانسپریسی تھیوری اس کے اندر کہ کسی ایک ملک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو اصول ٹارگٹ کرنے آئی ایم ایف آپ سے ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے, یہ تو آن ریکارڈ ہے نا کہ آپ بتائیں کہ آئی پی پیز کے کیا ایگریمنٹ ہے جس پہ چائنا اور ہماری مجھے بتائیں اگر کوئی بینک
مجھے قرضہ دے رہا ہے تو وہ یہ میرے سے نہیں پوچھے گا کہ تمہاری اگلے 10 سال کیا اوبلیگیشنز ہیں, جی پوچھے گا نا. آپ جب پیسہ دیتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آگے آپ وہ کیا قرضہ واپس اتار بھی سکتے ہیں کہ نہیں اتار سکتے, اور آپ کی اپنی وائبلٹی. مسئلہ یہ کہ ہم نے ایک اور ملک سے بھی قرضہ لیا ہوا ہے جو کہ ان چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھنا چاہتا ہے, یہ بھی ایشو ہے نا سر. دیکھیں کون سا کیا آپ کو نہیں پتا چائنا کا کیا ڈپازٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جو رول اوور ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کتنے آئی پی پی کے پلانٹس لگ چکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیپیسٹی پیمنٹس دینے ہیں؟ آج کل کی مینجمنٹ کے اندر, آج کل کی معیشت میں ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ, اور ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ایسا منصوبہ نہیں کیا کہ ہم وہاں پہ پاکستان کی سوپرینٹی کو یا کسی اور جگہ کمپرومائز کر کے آگے. وی وانٹ ٹو یہاں پہ ٹیک آل آر ڈیولپمنٹل پارٹنرز انکلوڈنگ فرینڈلی کنٹریز لائک چائنا, سعودی عربیہ ٹوگیدر. یہ تو کچھ اسٹرکچرل چیزیں ہیں جو کہ ایس ایل اے میں ہیں جس پر ہم نے بات کی, کچھ پرائر ایکشنز بھی تھے بجٹ میں لیے گئے جس پہ ہم نے بات کی ٹیکسیشن وغیرہ کے حوالے سے. لیکن ایک آخری میں عوام کے لیے سوال, کیونکہ ابھی ایک پرائر ایکشن بجلی کی قیمت کے حوالے سے بھی تھا اور ہم نے دیکھا ہے کہ 7 روپے بجلی کی جو ہے پر یونٹ میں اضافہ ہوا ہے. کچھ آپ نے 3 مہینے کا ریلیف دیا ہے 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والوں کے لیے, لیکن کتنا اس کا اوور آل امپیکٹ مہنگائی پر آئے گا؟ اور جو ہم کہہ رہے ہیں 13-14% کی مہنگائی ہوگی اگلے سال, کیا وہ پاسبل ہے ان پرائر ایکشنز کے بعد جو ہم نے لیے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ 7 روپے بجلی بڑی نہیں ہے. پہلے آپ کو میں یہ گزارش کروں گا اس چیز کو آپ انڈیپینڈنٹلی تحقیق کر لیں جو میں اب آپ کو آگے کہنے جا رہا ہوں. دیکھیں ری بیسنگ کے بعد آپ کا بیس ٹیرف ضرور اتنے سے بڑا ہے, بٹ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا اگر پچھلے سال کی آپ ری بیسنگ دیکھیں اس کا اتنا ڈپریسڈ نمبر تھا کہ آپ نے وہی پیسے جو ایڈیشنل تھے 3 روپے کے کیو ٹی اے, 3 روپے کی ایف سی اے اور اس کے بعد 3 روپے کے ڈیٹ سروسنگ چارج کی شکل کے اندر دیے ہیں. تو آج جب اس سال کے اندر آپ کا ٹیرف ری بیس ایکوریٹلی کیا گیا 300 روپے کے ڈالر کے اوپر, کائبور کا 20-22% کے اوپر, تو آپ کا بیس کے اندر پچھلے سال کے سارے سر چارجز انکارپوریٹ ہو گئے جو آپ پہلے سے پے کر رہے تھے, اینڈ ناؤ گوئنگ فارورڈ جو ایسٹیمیٹس کیو ٹی اے کے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ 1 روپے کے قریب آ جائے گا. یہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, لیکن چاہے آپ اس کو جس طریقے سے بھی دیکھیں, فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 600 ارب روپے مزید آپ صارفین سے اکٹھا کریں گے. اب وہ کمرشل صارفین سے بھی لیں گے, ڈومیسٹک سے بھی لیں گے, تو وہ امپیکٹ تو آنا ہے نا. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ قیمت نہیں بڑھے گی, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں 6 روپے نہیں بڑھے گی, کیونکہ بہت سے وہ پیسے آپ پہلے ہی سر چارجز کی شکل میں دے رہے تھے جس کو بیس ٹیرف کا حصہ بنا دیے گئے. دیٹ از آل دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم میکنگ. اب جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں ان کو حکومت کس طرح سے تحفظ دے رہی ہے, آئی ول ناؤ جسٹ ٹیل یو وہ کیا میجر ہے. 50 ارب لائف لائن کا نہیں, ناٹ اونلی دیٹ سر, لائف لائن کا کنزیومر اور 100 یونٹس کا جو لائف لائن کا کنزیومر ہے ٹیرف فروزن ہے. اس کے بعد جو پروٹیکٹڈ کسٹمر ہے 200 یونٹ تک, اس کی قیمت وہیں پہ مینٹینڈ ہے 15 روپے کے اوپر, 15-16 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے 50 ارب روپے کی اور زیادہ ریلیف دی ہے جس سے آپ نے ان پروٹیکٹڈ کسٹمر کو بھی 200 تک جو آپ کی کنزمپشن تھی پچھلے سال کے ریٹس کے اوپر رکھا ہے. اینڈ دس از ناٹ اے ٹیمپرری تھنگ, ٹیمپرری ان دا سینس کہ 3 سال کے پیسے رکھیں, بٹ شہزاد آپ کا اکتوبر سے کنزمپشن گرنا شروع ہو جاتی ہے. جب کنزمپشن گرے گی تو بل دوبارہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں ایک بڑی ایک حیرت کی بات یہ کہ جب ہم پروٹیکٹڈ کہتے ہیں, یہ عوام کے لیے بھی ضروری ہے. 6 مہینے اگر آپ کا بل 100 یونٹ سے کم آئے گا, 6 مہینے اگر آپ کا بل پروٹیکٹڈ, تو یہی ہے 6 مہینے سے جی بالکل پروٹیکٹڈ, اور لائف لائن جو ہے وہ 12 مہینے. ہمیں جس بات پہ جو سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ آج کے دور میں 200 یونٹ سے کم استعمال کرنا یہ ایک حیرت انگیز بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ 75% ہمارے صارفین 200 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں, یعنی کہ ہم نے ان کو مڈل کلاس سے بھی نیچے لے کے چلے گئے, وہ بیچارے لوور کلاس پہ چلے گئے. ادروائز آپ کو پتا ہے یہاں پہ اگر 4 پنکھے 4 لائٹیں بھی جل رہے ہو, فریج چل رہا ہو, تو 200 یونٹ سے زیادہ بن جاتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 75% عوام کو ہم نے پروٹیکٹڈ رکھا ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ بیچارے اتنے غریب ہو چکے ہیں. میں تو آپ سے بحث ہی نہیں کر رہا ہوں, اور میں آپ سے اس چیز پہ بھی اتفاق کر رہا ہوں کہ اگر اس معیشت کے پوٹینشیل کو ہم نے انلیش کرنا ہے تو ہمیں اپنے بجلی کے شعبے کے اندر جو ہماری انیفیشنسیز آ گئی ہیں, کیونکہ آج کیا وجہ ہے کہ ہماری بجلی اس خطے کے اندر سب سے مہنگی ترین ہے. آپ کا ایندھن تو آپ پچھلے پورے فائنینشیل ایئر کے اندر دیکھ لیں 9 روپے کا آپ نے ساڑا ہے. وہی منصوبے ہیں جو نولی کر کے گئی تھی جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب گارنٹی ریٹرن نہیں دینے چاہیے. دیکھیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ منصوبے کیا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے سستی ترین قیمت کے اوپر لگے کہ نہیں لگے, آپ اس کا آڈٹ کروا لیں. اچھا دیکھیں اب دیکھیں کیپیسٹی چارج انفلیٹ کیوں ہو رہا ہے, یہی وجہ ہے نا جس کو آج ہم ٹیکل کریں. 20-22 روپے کا ڈالر اپریسیشن ہے, انٹرسٹ ریٹس ہیں, نہیں اینڈ سر اور آپ کے اپنے فلاز بھی ہیں. سر دیر آر ادر پرابلمز آلسو نا.
آپ کی کیپٹل مارکیٹس اتنی ڈیپ نہیں ہے کہ آپ 25 سال کے پلانٹ کو آپ 25 سال پہ فائنینس کروا لیں. آپ کا سارا ڈیٹ 10 سال کے اوپر لوڈڈ ہے. اس کے علاوہ آپ کی معیشت کا جو ڈینومینیٹر ہے وہ آپ کا کنٹریکٹ کر رہا ہے. آپ 120 ارب یونٹ استعمال کرتے تھے. آپ کا گروتھ کا ہے, آپ کی چوری کا ہے, آپ کی ان ساری چیزوں کا جو میں تو آپ سے کیپیسٹی چارج کی بات خالی کر رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ کی پرائسنگ رجیم ایسی ہے کہ جس کو گرڈ پہ نہیں ہونا چاہیے وہ گرڈ کے اوپر ہے, اور جس کو گرڈ پہ ہونا چاہیے وہ اتر کے آف گرڈ چلا گیا. تو ان اصلاحات کو آپ کو لے کے آنا ہے اور ان کے لیے سرجری درکار ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, کیا شہباز شریف صاحب جو آج ایفرٹ کر رہے ہیں, جو اس سے پہلے حکومتیں گزری ہیں, کسی نے اس طرح سے has it ever tried to take the bull by the horns؟ ہم ہر شعبے میں یہ اصلاحات لا رہے ہیں. جن ریفارمز کی ہم بات کریں وہ ریفارمز جو ہیں وہ مکمل بھی ہوں, اس کے اثرات بھی نظر آئیں. ایک بہرحال آئی ایم ایف نے یہ بھی بات کی ہے کہ مزید جو ہے بجلی آپ نہیں, بجلی کے منصوبے نہیں لگائیں گے, اس کی کیپیسٹی ایکسپینشن نہیں کریں گے.